اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ دوزخ کے سانپ اور بچھو۔ آج میں آپ کو دوزخ کے سانپ اور بچھو کے بارے میں بتاؤں گی کہ دوزخ کے سانپ کس طرح کے ہوں گے اور دوزخ کے بچھو کس طرح کے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے جو سانپ ہوں گے ان کی لمبی لمبی گردنیں یعنی کہ ہونٹوں کی طرح ان کی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، اور ان کا جو زہریلا مادہ ہوگا، ان کی جو زہر ہوگی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ کسی دوزخی کو ڈسیں گے تو دوزخی اس کی زہر کو 40 سال تک اور سوزش کو 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچھو کے بارے میں کہ دوزخ کے جو بچھو ہوں گے وہ پالان سے لادے ہوئے خچروں کی مانند ہوں گے، اور ان کی جو زہریلا ہوگا، زہریلے ہوں گے، ان کی جو زہر ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہوگی کہ جب وہ کسی دوزخی کو ڈسیں گے تو دوزخی جو ہے اس کی زہر کو اور اس کی سوزش کو 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ قرآن شریف میں ہے زدناہم عذابا فوق العذاب، یعنی ہم ان پر عذاب بڑھا دیں گے اس شرارت کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اور اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ جو لوگ دنیا میں برے کام کریں گے اور ان کا کوئی عمل نیک نہیں ہوگا اور وہ برائی کی طرف ہیں، یعنی کہ ان کا نیکی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نیکی کی طرف نہیں ہے، تو ان پر عذاب بڑھا دیے جائیں گے، یعنی کہ آگ کے عذاب کے علاوہ ان پر بچھو کا اور سانپ کا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ تو آپ جتنے بھی میرے بہن بھائی اس کو سن رہے ہیں اور اس کو جان رہے ہیں تو ہم سب کو یہ اس بات کی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ جب ہم دنیا میں کسی سانپ کو دیکھ لیں، بچھو کو دیکھ لیں تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں اور کس کس عزیز رشتہ دار کو نہیں بلاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب وہاں اس دنیا میں ہم جائیں گے، ہمیشہ رہنے والی دنیا میں جائیں گے، اور جب ہمارے ساتھ وہاں دوزخ کی آگ کا یہ حال ہوگا اور سانپوں اور بچھوں کا کیا حال ہوگا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان عذابوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان عذابوں کو اپنے اوپر برداشت کر سکیں گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم میں اتنی قابلیت ہوگی، اتنی ہمت ہوگی؟ تو ہم میرے بہن بھائیوں اور جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مان کے اپنے نبی کی اتباع پر چل کے اپنے نبی کی سنت پہ چل کے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور دوزخ کے عذابوں کو دیکھتے ہوئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پہ چلنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے آنے والا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہو اور سیدھا جنت کی طرف جانے والا راستہ ہو، اور ہمیں جنت الفردوس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائیں جو جنت الفردوس والا راستہ ہو، جو ہمارے نبی کا راستہ ہو، جو سیدھا راستہ ہو، نہ کہ ہمیں اس راستے پہ چلانا جس میں آپ کا غضب ہو، جس میں آپ کے عذاب ہوں، جس میں دوزخ کے عذاب ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان راستوں سے بچانا چاہیے، اور جو بھی اس کو سن رہے ہیں اور جو بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، اور ان سب کے لیے میری دعا ہے اور ہم سب کے لیے دعا ہے، ہم سب مسلمانوں کے لیے اور جو بھی اس کو سن رہے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پہ چلائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کے راستے پہ چلائیں، اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائیں، اللہ پاک ہم سب کو ایمان والے راستے پہ چلائیں، اور اس راستے پہ چلائیں اللہ پاک جس پہ اللہ پاک راضی ہوں، جس پہ اللہ پاک کی خوشنودی ہو، جس پہ چل کے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور جس پہ اللہ پاک ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں اور اللہ پاک کی خوشنودی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔